السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں TCN لیگل ٹاک شو اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس احمد قادری ایڈوکیٹ. ناظرین آج کا جو ہمارا TCN لیگل ٹاک کا ایک موضوع ہے یقیناً یہ بہت مفید ٹاپک ثابت ہوگا، کیونکہ آج جس موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے ہم نے آج اس پروگرام میں اس کا انتخاب کیا ہے، واقعی وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور اس کا اگر احاطہ کرنے کے لیے ہم یہ بات کریں کہ ہمارے پوری کسی بھی ریاست کا ڈھانچہ اور اس میں وہ ملازمین، وہ صوبائی اور وفاقی ادارے اور اس میں شامل وہ ملازمین جو ان محکموں میں کام کرتے ہیں، تو وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہی کے اوپر تمام اسٹرکچر جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے. اور جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ سرکاری ملازمین جو کہ صوبائی محکموں میں خدمات انجام دیتے ہیں یا فیڈرل وفاقی اداروں میں کام کرتے ہیں، انہیں بنیادی اپنے جو امور ہیں اور جو ان کے رائٹس ہیں اور پریویلیجز ہیں، جہاں جہاں سے ان کو مل سکتے ہیں یا جہاں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں، انہیں اس کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں ہوتی. اسی موضوع کو آج ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں ہم دیکھنے والوں کو کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، جن کو ہم سول سرونٹس بھی کہتے ہیں، جن کو ہم گورنمنٹ سرونٹ بھی کہتے ہیں، جو وفاقی اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں، جو کہ صوبائی اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں، مختلف منسٹریز کے انڈر، مختلف اداروں کے نیچے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ بنیادی اصول اور بنیادی حقوق سے آگاہی جو ہیں ان کو حاصل نہیں ہوتی. آج کے اس پروگرام میں ہم نے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اور اسی کے لیے ہم نے فرنٹیئر لاء کالج کے لیکچرر جناب حمزہ بن انیس صاحب کو دوبارہ دعوت دی ہے. گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تفصیل سے انہوں نے لیبر لاز کے اوپر بات کی، امپلائیز اور جو امپلائر ہے اس کے اوپر بات کی. تو آج پھر ہم نے ان کو آج دعوت دی تاکہ وہ سول سرونٹ ایکٹ 1973 اور اسٹا کوڈ کے اوپر بات کی جائے اور اپنے دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کن کن ذریعے سے اپنے معاملات اور اپنی جو محکمانہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں یا محکمانہ کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں، ان سے کیسے آپ کو نپٹا جا سکتا ہے، ان کے ازالے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے راستے ہیں. تو حمزہ بن انیس صاحب، آج آپ کو ہم دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. بہت شکریہ سر. حمزہ یہ بتائیں کہ جیسے کہ موضوع کے سٹارٹ میں نے آپ سے بات کی کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ سول سرونٹ ایکٹ ہے اور اسٹا کوڈ ہے. بیسیکلی سول سرونٹ ہیں کیا؟ جو ملازمین ہیں، وفاقی ہیں یا صوبائی ہیں، یہ کس قانون کے تحت ان کو ملازمتیں دی جاتی ہیں یا باقی جو دوران ملازمت یا بعد از ملازمت ان کے ساتھ جو کارروائی، ان کے ساتھ جو معاملات طے کیے جاتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اور ایک سرکاری ملازم کے ساتھ، وہ کس لاء کے انڈر کیے جاتے ہیں؟ اور سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا اس پروگرام میں. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں جناب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو سول سروس ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے کہ آپ نے اپنی بات میں فرمایا. سر ہمارے پاس جو سول سرونٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ سیکشن 2 سب کلاس 1 سب کلاس B میں موجود ہے، جو یہ کہتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو کسی بھی ایسے عہدے پہ فائز ہیں جو وفاق کو یا صوبوں کو انوالو کرے یا آل پاکستان سروس کو انوالو کرے، وہ سول سرونٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس کا جو ریکروٹمنٹ پروسیجر ہے سر وہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے جو صوبائی اور وفاقی سطح پہ کیا جاتا ہے، جس کے تحت ایسپیرنٹس ہر سال امتحان دیتے ہیں، ایک کمپلیکس پروسیجر سے گزرتے ہیں اور پھر وہ اس سروس کا حصہ بنتے ہیں. جی تو یہ ایگزامز جو ہے وہ فیڈرل اور پروونشل دونوں لیول پہ لیا جاتا ہے؟ جی سر. جی سر ہمارے پاس یہاں پہ جو CSS ایگزام ہوتا ہے وہ ہر سال فروری میں منعقد کیا جاتا ہے، جبکہ PMS کا امتحان جو ہوتا ہے جو پروونشل مینجمنٹ سروس ہے وہ اکتوبر کے ارد گرد
کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ریزلٹس بھی ڈکلیئر ہوئے ہیں، جس میں کافی ایسپرنٹس خیبر پختونخوا سے سلیکٹ ہو کے سول سروسز کا حصہ بن چکے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ ضمناً یہ بات کریں کہ یہ جو کمپٹیٹیو ایگزام ہے یا جو امتحانات لیے جاتے ہیں ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کسی سول سرونٹ کو اس امتحان میں کوالیفائی کرنے کے لیے یا اس کیٹیگری کے اوپر معیار کے اوپر پورا اترنے کے لیے؟ جی، اور سر ہمارے پاس جو پاکستان کا موجودہ ڈھانچہ ہے سول سروسز کا، وہ بیسیکلی انڈین سول سروس سے لیا گیا ہے، جس کی 2 برانچز تھی، کوونیٹڈ اور ان کوونیٹڈ۔ اس کا جو کرائٹیریا یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو گریجویٹ لیول کا ہو، چاہے وہ BA اس نے کیا ہو، BSc کیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام ایکیڈیمک کریڈینشلز فلفل ہوں، تو وہ CSS کے امتحان میں اپیئر ہو سکتا ہے۔ اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ کوئی خاص اس طرح نہیں ہے، مگر جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اس میں اپیئر بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس 30 ایج تک اس کے بعد 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں جس کو وہ اویل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ انٹرویو کا پروسیجر اس کو اویل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایلوکیشن ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر وہ سول سروس کا حصہ بنتا ہے۔ تو ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہو جانے کے بعد ان سول سرونٹس کی، تو یہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ بعض دفعہ ہمیں ٹرمینالوجی سننے کو ملتی ہے کہ یہ سول سرونٹ ہیں اور یہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اور کہتے ہیں جی وہ اس کے ملازم ہیں، وہ اس کے ملازم ہیں، تو آیا کیا سول سرونٹ اور گورنمنٹ سرونٹ میں کوئی فرق ہے؟ جی سر ہم اس سوال کو اس روح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سول سرونٹس ایکٹ ہے 1973 کا، وہ اسپیسیفکلی ڈیزگنیٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس تمام وہ لوگ جو آل پاکستان سروس میں ہیں وہ سول سرونٹ کہلائے جائیں گے، جبکہ گورنمنٹ سرونٹس وہ تمام لوگ ہیں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ ہیں، تو ان کو ہم گورنمنٹ سرونٹس میں کیٹیگری میں پٹ کریں گے۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1973 بھی موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ سرونٹس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، تو دونوں میں ایک ٹیکنیکل ڈفرینس ہے۔ یعنی دونوں کو چلانے کے لیے علیحدہ علیحدہ قوانین موجود ہیں، سول سرونٹ کو رن کرنے کے لیے علیحدہ قوانین موجود ہیں، اور گورنمنٹ سرونٹ کو رن کرنے کے لیے مطلب ان کی کیٹیگری ڈیفائن، لیکن گورنمنٹ سرونٹ جو بھی کسی بھی ملازمت کے لیے اس کے لیے وہ جو مقابلے کے امتحان پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ڈپارٹمنٹل ایگزامینیشن یا سلیکشن جو ان کا ایک پروسیجر ہے اسی کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کی سلیکشن ہوتی ہے، تو وہ گورنمنٹ سرونٹ۔ لیکن اگر ہم سول سرونٹ کی بات کریں گے تو وہ مقابلے کے امتحانات چاہے وہ فیڈرل ہوں یا پروونشل ہوں، ان کو کلیئر کرنے کے بعد وہ اس کیٹیگری اور اس پائپ لائن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سول سرونٹ کے ایگزام دینے کے بعد آپ کی اپوائنٹمنٹ کس محکمے میں ہوگی، یا یہ مقابلے کے امتحان دینے سے پہلے جو ایک پروسیجر ہے فارم فل کرنا یا کسی کیٹیگری کو یا کسی خاص ڈپارٹمنٹ کو چوائس کرنا، یہ اس وقت کیا جاتا ہے یا اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے؟ سر ہمارے پاس جو پروسیجر ہے وہ بیسیکلی ایک برٹش اورینٹڈ پروسیجر ہے۔ ہمارے پاس جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے جو کہ وفاقی سطح پہ ان تمام چیزوں کا تعین کرتی ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسپرنٹ کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے اپلائی کرتا ہے، اپنے ریٹن پارٹ میں وہ اپیئر ہوتا ہے جس کے ٹوٹل 12 پیپرز ہوتے ہیں، اس کو کوالیفائی کرنے کے بعد ایک انٹرویو کی شکل میں اس کو اپیئر ہونا پڑتا ہے ڈفرینٹ فیزز میں، اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا وائوا ووچی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک لاجیکل گروپ ڈسکشن سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایلوکیشن پہ بات آتی ہے، اور فیڈرل پبلک کمیشن خود ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس گروپ میں کتنا اسپیس موجود ہے، اسی اسپیس کو دیکھتے ہوئے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں، اور جب یہ ایلوکیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ٹریننگ پہ سول سروسز اکیڈمی لاہور بھجوایا جاتا ہے۔ 2 سال ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد جو کنسرن ایسپرنٹس ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ان کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے سبجیکٹ ٹو پرمیشن آف دا گورنمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکمنڈیشن ہوتی ہیں اکیڈمی کی۔ یہاں پہ کوئی چوائس ہوتی ہے کسی سول سرونٹ کے بعد کہ وہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی سلیکشن کرنا چاہتا ہے، یا اگر اس کو سلیکٹ کیا گیا اور وہ اسے آپٹ نہ کرے؟ سر ہمارے پاس جب بھی ایلوکیشن ہوتی ہے تو 12 گروپس ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پاکستان کسٹم سروس ہے، پاکستان پولیس سروس ہے، فارن سروس آف پاکستان ہے، ایڈمنسٹریٹو سروس ہے جو پہلے DMG گروپ کے لائے جاتے تھے۔ ہمارے پاس ایسپرنٹس کو آپشن دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے 3 پریفرنسز رکھیں، وہ پولیس سروسز، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس یا پاکستان فارن سروس کو آپٹ کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر ایسپرنٹس کے پاس چوائس ہوتی ہے، مگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے 3 برانچز میں اتنا اسپیس نہیں ہوتا تو ان کو یا تو پوسٹل سروسز میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یا کسٹم سروسز میں۔
یہاں اس کے بعد جو سوال آتا ہے کہ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس میں بھی وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ پروبیشن پیریڈ ہے اور اس کے بعد کنفرمیشن ہے؟ جی سر ہمارے پاس جو سول سرونٹس ایکٹ 1970 وہ بہت اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کسی نیو کینڈیڈیٹ کی ایلوکیشن ہوتی ہے تو وہ پروبیشن پیریڈ ضرور گزارے گا. یہ عموماً 2 سال کے لیے ہوتا ہے، جس کے دوران ان کی پرفارمنس کو، ان کی کیپیسٹیز کو اور ان کی ڈیسیشن میکنگ پاور کو جج کیا جاتا ہے. اگر ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے پروبیشن پیریڈ کو سکسیزفلی کوالیفائی کر چکا ہے تو اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ کو کنفرم کر دیا جاتا ہے. یہ ٹائم جو ہے منیمم یا میکسیمم یہی کی پیریڈ ہے؟ جی 2 ایئرس. منیمم کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اس کے بعد اس کی کنفرمیشن ہو گئی. جی ٹھیک ہو گئی. اس میں کوئی ملازمین ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ سول سرونٹ میں ان کو ایڈ ہاک کہا جائے؟ سر ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کسی بھی آفیسر کو ڈیپوٹیشن پہ بھیجا جاتا ہے، ان کو ہم ایڈ ہاک بیسس پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اکثر کوئی ڈپارٹمنٹ میں ایسے لیکنس ہوتے ہیں، کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں جس کو فلفل کرنے کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے یا اس پوسٹ پہ کوئی شخص آ جائے پرماننٹ بیسس پہ تو اس شخص کو واپس بلا لیا جاتا ہے اپنے نیٹو ڈپارٹمنٹ میں. یہ پروونشل اور فیڈرل کے درمیان دونوں میں بھی ڈپوٹیشن ہو سکتی ہے؟ یعنی فیڈرل ٹو فیڈرل یا پروونشل ٹو پروونشل؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ سی ایس ایس کے تھرو آیا ہے یا پی ایم ایس کے تھرو آیا ہے. اگر وہ سی ایس ایس کے تھرو آیا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، تو وہ پاکستان میں کہیں بھی اس کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے یا وہ ڈیپوٹیشن پہ جا سکتا ہے. پروونشل گورنمنٹ میں بھی؟ جی، مگر پروونشل گورنمنٹ میں ایک یہ ٹیکنیکلٹی ہے کہ اگر اس نے پی ایم ایس کا ایگزام دیا ہے تو پھر وہ اپنے ہی صوبے میں اس کی ٹرانسفر ہوگی یا ایلوکیشن ہوگی. جی اوکے اوکے اوکے. اس میں یہاں پہ سینیارٹی کا کیا ایشو بنتا ہے؟ جب ہم سینیارٹی کی بات کرتے ہیں اکثر سینیارٹی کو یہ جو پہلی سلیکشن ہوتی ہے جیسے اپوائنٹمنٹ ہوئی سول سرونٹ کی تو وہ کس اسکیل میں ہوگی؟ سر ہمارے پاس سی ایس ایس جیسی جو ویکینسیز ہیں ان کا جو اسٹارٹنگ اسکیل ہے وہ پی پی ایس 17 ہے. اوکے. اور اسی کے بیسس پہ وہ آگے پروموٹ ہوتے جاتے ہیں. سینیورٹی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے جتنی بھی سروسز رینڈر کی ہیں اسی کے بابت اس کا اسکیل ہوگا. تو ہمارے پاس سینیورٹی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس دن اسٹارٹ ہوگا جس دن وہ ریگولر اپوائنٹمنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے. اگر ایک شخص پروبیشن پہ ہے یا ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی سینیورٹی کے لیے. جی اب بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے ڈیپوٹیشن کا لفظ استعمال کیا کہ وہ پروونشل اگر ہے تو وہ اپنے صوبے کے اندر رہے گا، لیکن اگر وہ فیڈرل ہے تو وہ کسی پروونس میں بھی اس کی ڈیپوٹیشن کی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی کوئی سینیارٹی کا ایشو آتا ہے یا نہیں؟ اب جیسے ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ججز جو ہیں دوسرے صوبے کو بھجوائے گئے ہیں، جہاں ہمارے کے پی کے میں جسٹس ستار بابر صاحب آئے، اسی طرح کیانی صاحب اور دوسرے ججز جو ہیں وہ مختلف صوبوں میں گئے. تو یہاں پہ ایک بڑا برننگ ایشو یہ سامنے آ رہا تھا کہ ان کی جو سینیارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بن رہی تھی وہ یہاں پہ آ کے ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے؟ بالکل سر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کو پولیٹیسائز کیا جائے یا اس کے لیگل پروسیجر کو یا ایک جو اسٹیٹس کو چل رہا ہو اگر اس کو ڈسٹرب کیا جائے تو ہمارے پاس سینیورٹی ڈسٹرب بھی ہوتی ہے اور میرٹ کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس حال ہی میں جوڈیشری میں جو ڈفرینٹ ٹرانسفرس ہوئی ہیں تو اس کی اسی طرح ہمارے پاس بیوروکریسی میں بھی ایسے کافی ایونٹس ہو جاتے ہیں جو کہ اس کانسیپٹ آف سینیورٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہاں پہ اب ان کی سینیورٹی تو ڈسٹرب ہو گئی. مطلب جو اسلام آباد میں ٹرانسفر سے پہلے جو سینیورٹی لسٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جیسے اب ہمارے پشاور ہائی کورٹ کی ایک سینیورٹی لسٹ ہے، اسی طرح پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور دوسرے جو پروونسز ہیں وہاں پہ بھی سینیورٹی لسٹ ہے. ہر بندہ جو بھی جسٹس صاحبان ہوتے ہیں اپنی اس کیٹیگری کے حساب سے ان کی ایلیویشن بھی ہوتی ہے اور سینیورٹی بنتی ہے. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ سول سرونٹ ایکٹ پہ ہے، تو کیا یہ ہمارے جو جوڈیشری کے ججز صاحبان ہیں وہ بھی سول سرونٹ میں آئیں گے؟ سر ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن نے ایک اسپیسیفک ڈائریکشن دی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو آرٹیکل 175 ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سکسیسو سیکشنز ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ججز ہیں وہ جوڈیشل آفیسرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، نہ کہ سول سرونٹس میں آتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس آئین میں آرٹیکل 212 جو ہے وہ اسپیسیفکلی ریگولیٹ کرے صرف ان لوگوں کو جو سروس کا حصہ ہیں سول سروسز کا، جبکہ جو ہمارے پاس چیپٹر ہے آرٹیکل 175 کے آنورڈس وہ صرف جوڈیشل آفیسرز کو مینیج کرتا ہے.
یہ جیسے ہم نے آفیسرس کا لفظ استعمال کیا، تو کیا سول سرونٹ کے لیے بھی سول آفیسرس کا لفظ استعمال کیا جائے گا یا نہیں سول سرونٹ ہی رکھا جائے گا؟ سر ہم ایک ایکرونیم یوز کرتے ہیں CSP کے نام سے. اوکے. تو سول سرونٹ ہمارے پاس جو آفیسرس ہیں وہ بیسیکلی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور جو پبلکلی یا آفیشلی استعمال بھی کیا جاتا ہے تو ان کو سول سرونٹس آفیسر اس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفے پہ جائیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے بات روکی. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے ہم اپنے مہمان جناب حمزہ بن انیس صاحب سے بات کر رہے تھے، اور آج چونکہ جانتے ہیں ہمارا موضوع جو ہے وہ سول سرونٹ ایکٹ ہے. ہم نے فوکس اس پہ کرنا ہے کہ ہمارے جو سرکاری اور صوبائی ملازمین ہیں، فیڈرل اور پروونشل کے، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ان کے کیا رائٹس بنتے ہیں، اور کیٹیگری اور اسٹیپ وائز ہم بات کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ ان تک ہم باہم طریقے سے ان کا پورا جواب دے سکیں، اور وہ جواب بھی لیگل جواب ہوں، قانونی جواب ہوں، تاکہ کوئی ابہام یا کوئی بیچ میں ایسا لیکونہ نہ رہ جائے. اکثر ہمارے ناظرین دیکھنے والے سرکاری ملازمین، چاہے وہ سول سرونٹ میں آتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ میں آتے ہیں، ان کو درپیش مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، کس جگہ کا، کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کہاں پہ نوک کریں، کہاں سے دادرسی لیں. اور اکثر وکلاء کے سلیکشن میں بھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جن وکلاء کی خدمات وہ حاصل کرنے آیا وہ سول لاء پہ یا سول سرونٹ ایکٹ پہ ان کی اتنی مہارت ہے یا نہیں ہے. آج ہمارے درمیان حمزہ بن انیس ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو فرنٹیئر لاء کالج میں ایز اے لیکچرر بھی اپنی خدمات دے رہے ہیں، اور لیبر لاز کے اوپر اور سروس لاز کے اوپر بھی ان کی چونکہ دیکھیں جو استاد ہوتا ہے اور لیکچر دیتا ہے تو اس کو واسٹ تجربہ ہوتا ہے اور اس کی اسٹڈی پوری رہتی ہے ایکوریٹ، کیونکہ جب طلباء کو سمجھانا اور پڑھانا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپ ڈیٹ بھی رہنا پڑتا ہے. تو حمزہ ایسا ہے کہ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ ہمارے سول سرونٹ جو ہیں، چاہے وہ صوبائی ہیں یا فیڈرل ہیں، ان کی پروموشن، ان کی سلیکشن اور ایڈہاک کیا ہیں. یہاں پہ یہ بتائیں کہ ان کا دورانیہ جو ہے سروس کا ایج آف ریٹائرمنٹ کیا ہے، اور اس دوران میں یہ کہاں سے، جیسے ہم نے یہ بھی بات کی ضمناً کہ ڈیپوٹیشن پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک محکمے سے دوسری جگہ ٹرانسفر بھی کی جا سکتی ہے، دو کہ وہاں پہ ان کی جو سینیارٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور وہ فروٹس ان کو حاصل نہیں ہوتے. لیکن کیا ڈیپوٹیشن میں جانے کے بعد کسی محکمے میں ان کے وہ پیکیجز جو ہیں، وہ سیلری پیکیجز اور دوسرے بینیفٹس، کیا وہ یہ بھی متاثر ہوتے ہیں؟ یہ بعض دفعہ اضافہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو اسی وجہ سے آپٹ کرتے ہیں کہ اس میں وہ اضافہ ان کو ایک بڑی اٹریکشن بات نظر آتی ہے. بالکل سر. اور سر میں اس چیز کو پہلے ایک اکیڈیمک لنک کے ساتھ بھی جوڑنا چاہوں گا. ہمارے LLB سسٹم میں اب ایز اے سبجیکٹ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے سول سروس لاز ان پاکستان، جس میں اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ ایک جامع انداز میں سکھایا جاتا ہے کہ سول سرونٹ کا معنی کیا ہوتا ہے، اس سے کیا تفصیلات ہوتی ہیں. سر جہاں تک بات آئی ڈیپوٹیشن کی، تو ہمارے پاس تمام وہ سرکاری افسران جن کو ڈیپوٹیشن پہ دوسرے ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو ان کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز جس کو ہم TADA کہتے ہیں وہ بھی ان کو ریسیو ہوتا ہے. مگر اکثر ایشو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں جس میں ورک لوڈ بہت زیادہ ہو یا جس میں جو امپلائیز ہیں وہ بہت زیادہ ہوں، تو پھر اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دیا جاتا ہے. ہمارے پاس جو ریموٹ ایریاز ہیں جو ایکس فاٹا میں آتے ہیں، وہاں پہ جو سرکاری افسران ہیں ان کو TADA یا ان کو جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ اس علاقے کو اس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ریموٹ ایریا میں آتا ہے. تو ہمارے پاس جو
اہلکار ہیں ان کے پاس یہ تمام پروسیجرز موجود ہیں جس کے تحت وہ چیز کو پرسو کر سکتے ہیں. مگر ڈیپوٹیشن جو ہوتا ہے وہ بہت اسپیسیفک کنڈیشنز پہ ہوتا ہے. اکثر فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ایک شخص کو دوسرے ڈپارٹمنٹ بھیج دیا جاتا ہے سبجیکٹ ٹو ڈفرینٹ فیکٹرز. جی یہاں پہ چونکہ ہم بات کریں سول سرونٹ ایکٹ کے نیچے، تو یہاں پہ جیسے ایج لمٹ کیا رکھی گئی ہے، ایج آف ریٹائرمنٹ کیا ہے، ایج آف سلیکشن کیا ہے. بعض ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں اتنے اٹیمپٹس رکھے جاتے ہیں مقابلے کے امتحان کو کمپیٹ کرنے کے لیے، اور اگر وہ اٹیمپٹس اگر وہ کوالیفائی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے وہ تو آپشن، وہ دروازہ بند ہو گیا. بالکل. آیا کوئی ایج لمٹ، جیسے آپ نے کہا کہ ایج لمٹ کے لیے انیشیلی کوئی ایسی ایج لمٹ نہیں ہے، لیکن ایج آف ریٹائرمنٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگی نا؟ جی بالکل سر. سر ہمارے پاس جو اس سے پہلے جو سول سرونٹ رولس تھے اس کے مطابق جو ایج آف ریٹائرمنٹ تھی وہ 63 تھی. اوکے. 63 سال عمر تھی. مگر 2018 میں اس وقت کی پروونشل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمارے پاس جو ریٹائرڈ امپلائیز ہیں یا ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو پینشن دینا اتنا ممکن نہیں ہو پاتا، تو انہوں نے 2 آپشنز دیے. ایک تھا والنٹری ریٹائرمنٹ، وہ شخص 58 کی ایج میں بھی ریٹائر ہو سکتا ہے. اور اگر وہ نہیں تو نیو لا پاس ہوا جس کے تحت 60 جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ایج ہے، جس کو پہنچ کے ایک شخص جو ہے وہ اپنی سروس سے ریٹائر ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ بھی جو پروسیجر ہے وہی سول سرونٹ ایکٹ کو ہی اڈاپٹ کیا جائے گا. اسٹا کوڈ کو جو پروسیجر گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے اور جو لا پرووائڈ کر رہا ہے اسی کے اندر رہ کے یہ سارے معاملات دیے جائیں گے. بعض دیکھنے میں یہ آتا ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اکثر یہ کیسز سامنے آتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف سبلنگ کا ایشو جو آتا ہے کہ ایک ہسبینڈ جو ہے ایک پروونس میں ہے یا ایک پروونس کے کسی شہر میں ہے، اور اس کی جو مسز ہیں، بیوی ہے، کمپینین ہے، پارٹنر آف لائف پارٹنر ہیں، وہ بھی گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا سول سرونٹ ہیں، اور ان کی پوسٹنگ کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے صوبے میں ہوتی ہے. تو یہ ایشو سولو کرنے کے لیے کیا ایکٹ کوئی راستہ پرووائڈ کر رہا ہے؟ جی سر، ہمارے پاس اس چیز پہ کافی ایشوز تب بنے جب 2017 سے پہلے کچھ ایسے کپلز سے جو حاضر سروس سے اور ڈفرینٹ ایریاز میں پوسٹنگ تھی. اب ان کے بچوں کی لائف بھی اس سے کافی ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو اس پہ کافی ورک آؤٹ ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کانسیپٹ انووک کیا کہ ہمارے پاس ٹیریٹوریل میچ ہونا چاہیے. تو ان کی یہی کوشش تھی کہ اگر 2 کپل ہیں تو ان کی پوسٹنگ ایک ہی ڈسٹرکٹس میں ہو تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو ایفیشینٹلی پرفارم کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو فیملی لائف ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے اور یہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے تو اس کپل کے لیے کون سی ایسی ریمیڈی اویلیبل ہے کہ وہ اسے اویل کریں؟ یا تو وہ ڈپارٹمنٹل کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں یا کمپلینٹ فائل کرتے ہیں، یا وہ کسی عدالتی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جیسے ہائی کورٹ ہو گیا یا ٹریبونل ہو گیا؟ سر ہمارے پاس کسی بھی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ کا جو جینیسس ہے اس میں ایک فریم ورک موجود ہے. اگر کسی ایسے شخص کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس کی پوسٹنگ کے حوالے سے، تو وہ اپنی ہی ڈپارٹمنٹل کمیٹی جو ہے، جو سلیکشن بورڈ ہو یا ڈپارٹمنٹل اتھارٹی ہو، وہ ان کے پاس جا سکتے ہیں اور اپنے اس پروسیس کو اویل کر سکتے ہیں. اور وہ کافی سچویشنس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ فیملی لائف کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں اس کو. اور خدا نخواستہ اگر اسی صورت میں اگر ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا اور وہ ان کی ریمیڈی وہاں پہ ریزالو نہیں ہو رہی اور ان کی پرابلم ایز اٹ از رہ جاتی ہے، تو کیا ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن کے ذریعے اس ریمیڈی کو اویل کیا جا سکتا ہے؟ سر یہاں پہ ایک بہت ٹیکنیکل پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کا، آرٹیکل 212 آف دا کانسٹیٹیوشن، جس میں ہائی کورٹ کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ وہ سروس میٹرز میں انٹرفیئرنس نہ کرے یا سروس میٹرز میں زیادہ ایکسٹرا فیسیلیٹیٹ نہ کرے، کیونکہ تمام سول سرونٹ امپلائیز کے لیے سروس ٹریبونل جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور جو کے پی سروس ٹریبونل ایکٹ 1974 ہے وہ بہت فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے تمام امپلائیز کو کہ وہ اپنے ایشوز لے کر آئیں، کیونکہ ٹریبونلس کو بہت زیادہ پاور دی گئی ہے. ٹھیک حمزہ، ایسا ہے کہ چونکہ ہم آج بات کریں ہم اپنے سول سرونٹ ایکٹ کے اوپر، اور ہمارا فوکس ہے ملازمین کو وہ انفارمیشن مہیا کرنا جو کہ وہ سننا بھی چاہتے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں، اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں دوران سروس یعنی ملازمت کے اس دورانی کے عرصے میں ان کی پوسٹنگ بھی ہوتی ہے، ان کی ٹرانسفرز بھی ہوتی ہیں، ان کو ڈیپوٹیشن پہ بھی بھجوایا جاتا ہے. تو کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کو اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے یا وہ ڈیپوٹیشن پہ نہیں جانا چاہتے
تو ان کے لیے کیا کوئی ایکٹ میں ایسا کوئی راستہ موجود ہے یا یہ دروازے ان کے لیے بند ہیں؟ سر ہمارے پاس جب بھی کوئی شخص سول سروس کا حصہ بنتا ہے تو اس کو یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ اس کی پوسٹنگ پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہوگی، اگر وہ فیڈرل سروسز میں جا رہا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر میں یہ بات آئے جی، گی؟ یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر میں یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہا جاتا ہے اوکے، کہ وہ انکار نہیں کر سکتا، یہ اس کی ڈیمانڈ آف دا ڈیوٹی ہے۔ اگر ایک وہ پروونشل سروس میں ہے تو وہ اپنے صوبے میں کہیں بھی اس کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، مگر اگر وہ فیڈرل سروس میں ہے تو وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں وہ اپنی سروسز پرفارم کرے گا اور وہ اسے انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ایک جی سر، بہت کم کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ ایک جینوئن پرائم فیشائی کاز پریزنٹ کرے گا ٹو دی ڈپارٹمنٹل اتھارٹی۔ اگر وہ بیمار ہے یا اس کو کوئی میڈیکل ایشوز ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کلوزر ڈسٹرکٹ میں یا کلوزر فیز میں ان کو پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس صورت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ ایگریسو ڈپارٹمنٹ کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے اور اس کی سسپینشن ہوگی یا ڈائریکٹ اسے کوئی شوکاز نوٹس دیا جائے گا؟ سر ہمارے پاس جو سول سرونٹس ایکٹ ہے اس نے بہت اسپیسیفک پروسیس بتایا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جس کے خلاف ایک ایسی کارروائی ہونی ہے تو اس کو پہلے ایک شو کاز نوٹس ایشو کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے خلاف چارج شیٹ ایشو ہوتی ہے جو سیکرٹری آف دا کنسرن ڈپارٹمنٹ کے تھرو ایشو ہوتی ہے۔ فالوئنگ دس اس کو موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو نیشنل جسٹس کا پرنسپل ہے آڈی آلٹرم واٹم لیٹ دا ادر سائڈ ہیئر، تو وہ ضرور ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی گواہی دیں، اپنی وضاحت دیں، تاکہ معاملات کو ایک ایکویٹیبل انداز میں آگے لے جایا جائے۔ یہ جو انکوائری ہے یا شوکاز ہے، انکوائری پہلے کی جاتی ہے یا شوکاز پہلے جاری کیا جائے گا؟ سر سب سے پہلے ان کو ایک شوکاز ایشو کیا جاتا ہے، اگر وہ اپنے شوکاز میں کچھ پریزنٹیشن نہیں دیتے تو اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری انیشیٹ کی جاتی ہے، اور اسی پروسیجر کے تحت ان کو آگے جو ایک ان کا ریپریمنڈ ہے جس کو سینشر کہا جاتا ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے۔ اگر ایک مائنر پینلٹی ہے، اگر وہ چھٹی پہ ہیں، سیلریز وڈرا کر رہے ہیں تو اس پہ ایک مائنر ان کی پینلٹی ہوتی ہے، اگر اپنی سروس سے وہ گوسٹ امپلائی کی طرح وہ نہیں پرفارم کرے تو پھر اس پہ میجر پینلٹی ایشو کی جاتی ہے۔ اور یہ شوکاز کے بعد شوکاز بیسیکلی کون جاری کرے گا؟ سر ہمارے پاس جو کنسرن اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہوگا وہی شو کاز نوٹس ایشو کرے گا، مگر وہ بھی ان حالات کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک شخص پہلی ہیئرنگ پہ ہی وہ پریزنٹ ہو رہا ہے، اپنی گواہی دے رہا ہے، تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملے کو ایک احسن طریقے سے آگے لے کے جائیں۔ شوکاز میں کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے ٹائم میں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایشوئنگ اتھارٹی کے اوپر کہ وہ اسپیسیفک ٹائم کا تعین اس کا رائٹ ہو گیا؟ جی سر، ہمارے پاس عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ ڈپارٹمنٹل جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 15 ڈیز ہے۔ اوکے، وہ 15 دن کا موقع دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شخص آتا ہے نہیں آتا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ سسپینشن کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے شوکاز سے پہلے، شوکاز نوٹس اور انکوائری کے بعد اگر ڈپارٹمنٹ یہ سمجھتا ہے تو وہ سسپینشن کرے گا یا ٹرمینیشن کرے گا؟ سر ہمارے پاس سول سروس ایکٹ میں ایک بہت کیٹیگوریکل ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملازم کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تو وہ اس بابت کیا جاتا ہے کہ وہ انکوائری کو شفاف بنا سکیں، اور کچھ ورک کے لیے ان کو OSD کر دیا جاتا ہے۔ اوکے، جبکہ ہمارے پاس جو ٹرمینیشن ہے وہ اگر ایک شخص ریٹائر ہو رہا ہے یا ریٹائرمنٹ اس کو والنٹریلی اس نے کی ہے تو وہ ٹرمینیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ سسپینشن از فار اے ٹیمپرری ٹائم، ویئر ریٹائرمنٹ جو ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ٹرمینیشن ویدر ڈیورنگ دی سسپینشن پیریڈ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ انٹائٹل ہے فار سیلری اینڈ ادر بینیفٹس؟ نو سر، ہمارے پاس ایز اے پینلٹی ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ وتھ ہولڈ کر دی جاتی ہے، بٹ ونس انکوائری از ڈن ان کی سیلریز کو دوبارہ سے بحال کر دیا جاتا ہے، ان کو بیک بینیفٹس بھی دیے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر اس سسپینشن اور ٹرمینیشن کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں اس کے پاس کوئی ایسی پاورز، ایسی اتھارٹی، ایسا کوئی رائٹ ہے کہ جس کو وہ اویل کر کے ڈپارٹمنٹل انکوائری سے پہلے کوئی اپیل فائل کر دے؟ بعض لوگ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے کیسز میں، ہائی کورٹ میں، مختلف پروونسز میں، کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز آ جاتی ہیں اس سسپینشن کے اگینسٹ یا اس شوکاز نوٹس کے اگینسٹ یا اس انکوائری کے اگینسٹ، تو کیا ہائی کورٹ جو ہے وہ ایسی پٹیشنز کو انٹرٹین کر کے کوئی ایسا انٹرم ریلیف دیتا ہے، کوئی اسٹیٹس کو جاری کرتا ہے؟
سر ہمارے پاس ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگس کا یہ ایک بیسک اصول ہے کہ جب تک ایک سول سرونٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کے آپشنس کو ایگزاسٹ نہیں کرتا وہ نیکسٹ فورم پہ نہیں جا سکتا. اگر وہ ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگس کو پرسو کرتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ہائی کورٹ وہ سروس ٹریبونل ہی جائے گا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن بھی بار بار ڈسکریج کرتا ہے ہائی کورٹ کو کہ ریٹ پٹیشنس نہ انٹرٹین کی جائیں ریلیٹڈ ٹو ڈپارٹمنٹل میٹرس. لیکن یہاں پہ بعض دفعہ ہماری کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کی اگر لسٹ اٹھا کے دیکھیں یا ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں, اور سسپینشن کے اگینسٹ, ٹرمینیشن یا شوکاز کے اگینسٹ وہ پٹیشنز بھی پینڈنگ ہیں, اور ان کے اوپر انٹرم ریلیف بھی لیے گئے, اور انٹرم ریلیف دیے گئے ہیں تو ان کی وجوہات ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ہماری جوڈیشری جب دیکھتی ہے کہ کوئی ایسا مس ہینڈل ہوا ہے کیس, یا اس میں کوئی ایسی میلافائڈی شامل ہے یا ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس پروسیجر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پھر وہ کورٹ اس کیسز کو سنتی بھی ہے اور ان کے اوپر ریلیف بھی دیتی ہے. جی سر, ہمارے پاس ایک پرنسپل ہے لاء کا کہ ایوری رول ہیز این ایکسیپشن. ہمارے پاس ہائی کورٹ انٹرٹین کرتی ہے سروس میٹرز کو, بٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف کہ جب کسی اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں کسی لاء کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کیا گیا ہو تو پھر ہمارے پاس جو ریٹ آف مینڈیبس ہے اس کو بھی انووک کیا جاتا ہے, اور ہمارے پاس جو ریٹ پٹیشنز کا جو آپشن ہے وہ بھی اویل کیا جاتا ہے. ناظرین, امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے, اور اس میں جو ہم نے بات کی اور جن موضوعات کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا, امید ہے کہ یہ بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. چونکہ ہمارے مہمان اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, جناب حمزہ بن انیس جو ہیں ایڈوکیٹ صاحب, اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے تاکہ وہ سوالات جو ابھی تشنہ رہ گئے ہیں, جن کی بابت ہم بات نہیں کر سکے, ان کو اگلے پروگرام میں بھی حصہ بنائیں, اور وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں بھی موجود ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.